دنیا کے اندر سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض دے کر آپ نے اس سے قرض مانگ لیا تو یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ جس کو آپ نے قرض دیا اگر اس سے آپ نے قرض مانگ لی تو اسی وقت سے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، چاہے آپ کا کتنا بڑا دوست ہو، چاہے کتنا گہرا رشتہ دار ہو، لیکن اگر آپ نے اس سے قرض مانگ لی تو وہ رشتہ داری ہی ختم، وہ دوستی ہی ختم۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ نے قرض مانگ لی اور آپ فون لگا لگا کر ایسے شخص کو تھک جائیں گے لیکن آپ کے کال ریسیو نہیں کریں گے، ایسے قرض دے کر آدمی پچھتاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے ماحول میں سود عام ہو گیا، اس لیے کہ لوگ قرض دیتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض دے گا اسی شخص کو جو ٹائم پر واپس کرے، لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ ٹائم پر قرض واپس کرتا ہی نہیں، کوئی نہیں دیتا واپس۔ اتنے 2 مہینے کی مہلت لے لے، 4 مہینے کی مہلت لے لیتے ہیں، لیکن ٹائم پر واپس نہیں کرتا قرض، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر سود عام ہو گیا، سود کا رواج اور بیاج کا رواج پھیل گیا۔ لیکن جو شخص میرے بھائی قرض دیتا ہے نا، جو شخص کسی مسلمان کو قرض دیتا اپنے بھائی کو، بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب یہ ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ نے کسی بھائی کو قرض دے کر اس کو مہلت دے دی تو اس مہلت کی وجہ سے آپ کو جتنا قرض دیا ہے ہر دن اتنے عوض صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو شخص قرض لے کر اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، کان میں تیل ڈال کر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں، اس شخص کے لیے عبرت ہے۔ اگر آپ قرض ادا نہیں کرتے ہیں یا قرض کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں کہ کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، 2 مہینہ بعد دے دیں گے، اس کی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ قرض لیتا تھا نا اور اس کا انتقال ہو جاوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ عبرت ہے اس امت کے لیے کہ یہ بندہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے، جو شخص قرض لے کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ آج ہم جب وہ آدمی مر جاتا ہے قرض لینے والا تو ہم سب کے سامنے جنازے، ارے بھائی کسی کا قرض ہو تو معاف کر دینا یا ہو تو مجھ سے لے لینا۔ تو اس وقت بتائیے اتنی مجلس میں کون ایسا بندہ کھڑا ہوگا شرم کی وجہ سے جو یہ کہے گا کہ اس کے میرا قرض ہے، میرا قرض تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی کھڑا۔ جو مر رہا اس کو ضروری تھا کہ وہ وصیت کرتا کہ میں نے فلاں کا اتنا اتنا مال قرض لے کے رکھا ہے، لیکن اگر وہ بندہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دور میں جتنے بھی لوگ قرض دار گزرے ہیں اور ان کے پاس پیسہ تھا ادا نہیں کیا تو اس کے جنازے کی نماز پڑھائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنی بڑی عبرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جاوے۔ تو جو بندہ مر گیا تو لوگوں کو کیا پتا کہ اس نے کس کا قرض لے کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، چاہے کتنا بڑا جماعتی ہو، چاہے کتنا بڑا عالم دین حافظ قرآن ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے قرض لے رکھا ہے تو جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرض دینا آج کل کے لوگ کتراتے ہیں کسی کو قرض دینے سے۔ اس حالات ہم نے ایسے بنا لیے، اپنی زبان کو ہم نے گندا کر لیا۔ دوسری چیز اس کے اندر حقوق العبادت کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو زبان کے مطابق اپنے قرض کو اسی ٹائم واپس کریں، نہ تو ایسا حال آئے گا کہ نہ جنت ملے گی، نہ دنیا کے اندر آپ نے عبرت دے کر رکھا کہ جنازے کی نماز نہ پڑھائی جائے، نہ پڑھیں اس کی۔ تو آپ یہ سب عبرت حاصل کریں، لیکن یہ آدمی عبرت حاصل کرنے والا نہیں، بلکہ قرض لے کر تو آدمی سوا شیر بن جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا، اور جو سامنے والا جس نے قرض دیا وہ بیچارہ بیوقوف ہے، بار بار کال کر رہا، بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا قرض واپس کرو۔ لگتا ہے کہ یہ مانگ رہا اس سے بھکاری بن کر، یہ بھکاری بن جاتا ہے اور قرض لینے والا امیر بن جاتا ہے، اور یہ اس کے پیچھے مانگتا رہتا ہے اور وہ دھتکارتا رہتا ہے۔ یہ آج کل کی زمانہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو آپ دوبارہ قرض نہ دیں، چاہے کچھ بھی حالات ہو، اور آپ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔